جی پی آئی بنیادی طور پہ پاکستان کے لیے، پاکستانی کسانوں کے لیے، بے شک وہ چھوٹے رقبے کا عام کسان ہے یا وہ کارپوریٹ یا انٹرنیشنل انویسٹر ہے، سب کے لیے بلا تفریق یہ فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں الحمدللہ پاکستان کا $1 بھی فارن ایکسچینج کے طور پہ باہر نہیں گیا۔ یہ سارے یو اے ویز مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہو رہی ہے اب۔ اچھا، تو ہمیں جو ہے اب یہ ہم نہ صرف اس کو اپنے فصلوں کے لیے استعمال کریں گے بلکہ یہ ٹیکنالوجی ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے۔ السلام علیکم پاکستان، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے ساتھ میں حافظ نجم الثاقب۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہم یہ بتائیں گے، جو سائٹ ہم نے وزٹ کی بہاولپور چولستان یزمان کے علاقے میں، وہاں پر پہلا سمارٹ فارم پاکستان کا جو اس وقت بن رہا ہے، کام تیزی سے جاری ہے اور عنقریب اگلے 2 مہینے میں وہ مکمل بھی ہو جائے گا اور پھر اس کے ثمرات جو ہے وہ نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے اور ڈیفینیٹلی وہ بہت بہتر ثمرات ہوں گے۔ جس طریقے سے وہاں پر کام جاری ہے، ہم نے آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ آپ لوگ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف طریقہ کار کی، کہ وہاں پر ویدر اسٹیشن، وہاں پر ایریگیشن سسٹم یا وہاں پر جو ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تو آج اس اسمارٹ فارم کے کانسیپٹ کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار یہ اسمارٹ فارم ہوتا کیا ہے، اس سے زراعت میں کیا بہتری آئے گی، ایک عام کسان کو کیا فائدہ ہوگا، انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک انویسٹرز کو کیسے جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہونا ہے، اور پھر یہ جی پی آئی کے یہ جو انیشیٹو ہے، اس سے اوورآل ہماری ایکسپورٹس، ہماری جو اکانومی ہے اس پر کیا نتائج آئیں گے، اس پر کیا اثرات ہوں گے، یہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے اسمارٹ فارم کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں گانگ ڈانگ سائنو پارک اسمارٹ فارم، یہ اس کا پورا نام ہے، اور انہی کے سی ای او جناب زعیم شکو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ زعیم صاحب، آغاز ہم لوگ کریں گے، ہمیں ذرا سمجھائیے گا آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کو کہ یہ اسمارٹ فارم، اس کا کانسیپٹ پاکستان میں جب آیا تو اس سے پہلے آپ لوگ کہاں پر موجود تھے، کس طریقے سے کام کر رہے تھے، اور یہ ٹیکنالوجی کیا تھی، اور کیا کیا اس سے آپ لوگوں نے حاصل کیا ہے، تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں بھی اب اس کا جی پی آئی کے ساتھ جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ جناب، اور یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ ہماری ادارے اور لوگ جو ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسمارٹ فارم بنیادی طور پہ ایک زراعت سے متعلق، ایگریکلچر سے متعلق جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کا ایک سیٹ ہے، یا ایک ٹیکنالوجیز کے لیے ایک پورا ایکو سسٹم ہے جو اس وقت چائنیز گورنمنٹ نے چائنا کے اندر پچھلے 10 سال میں اپلائی کیا، اور اس سسٹم کی بدولت چائنا میں صرف 6% ایگری لینڈ سے وہ نہ صرف فوڈ سیکیورٹی پہ چلے گئے، بلکہ انہوں نے اپنے فارمر کا لائف سٹائل اور اپنی ایکسپورٹس ایگری ریلیٹڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلانی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف پاکستان جو ایک ٹائم میں بریڈ باسکٹ کہلاتا تھا، پورے چھایا ہوا تھا، لیکن ہم جو ہے وہ اپنے فارمر کو سروائیو بھی نہیں کرا پا رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ہر سال ہم $10 بلین کی فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس بہت ہی اہم مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے SIFC نے ہمیں چائنا میں اپروچ کیا، اور ہم نے یہ ساری ٹیکنالوجیز جو چائنیز گورنمنٹ اپنے فارمرز، اپنے جو علاقوں کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، وہ ہم پوری ٹیکنالوجیز ود دا چائنیز اسپیشلسٹ یہاں لے کے آئے، اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ چنگوا یونیورسٹی، چائنا ایگریکلچر یونیورسٹی، جو چائنا کی سب سے بڑی تھنک ٹینکس ہیں پالیسی میکنگ میں، کہ ایگریکلچر کس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، کون سے بیج، کون سی فصل کس وقت اور کس ٹیکنالوجی سے استعمال ہونی چاہیے، جو انہوں نے پچھلے 10 سال میں وہاں پہ امپلیمنٹ کی، وہی ساری ٹیم الحمدللہ ایک پاکستان میں موجود ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ چولستان میں اس وقت ایک پوری بھرپور ایکٹیویٹی جاری ہے، جو
بلا شبہ دن رات کام کر رہے ہیں اور صرف 2 مہینے کے اندر انہوں نے اتنا بڑا رقبہ جو ہے وہ اکوپمنٹ کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ آباد کر دیا. بالکل بالکل آباد کر دیا. اور ہم نے دیکھا بلکہ ہمارے ناظرین کو بھی ہم ساتھ ساتھ دکھاتے رہتے ہیں اپنے چینل کے تھرو. رحیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جب یہ سفر یہاں سے شروع ہو گیا ہے تو اسمارٹ فارم کا کانسیپٹ آپ نے سمجھا دیا کہ اس سے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ایکو سسٹم ایک ماڈرنائز وے میں ہم لوگ جو ہے وہ ایک نئی طرز زراعت جس کو بین الاقوامی طور پر سراہا جا رہا ہے اس کی طرف بڑھیں. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا, ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں آن گراؤنڈ اور ان کی ورکنگ کیا کیا ہے, یہ ذرا آپ سمجھائیں. اسمارٹ فارم کی سب سے جو بنیادی شروعات ہے یا کانسیپٹ ہے وہ اس سے شروع ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کو یا ہماری زراعت کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. مقصد آئیڈینٹیفیکیشن آف دا سیڈ یا آئیڈینٹیفیکیشن آف دا کراپ. پھر اس کے لیے جو بیسٹ سیڈ ریسرچ سے ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہم اس کو کلائمیٹائز کر کے پاکستان کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں. بالکل. سیڈ کے بعد سب سے اہم چیز زراعت کے اندر ہے پانی. ہم اگر بنیادی طور پہ جب کھالوں کے اندر یا نہری نظام کے اندر پانی بھیجتے تھے تو اس کے اندر بہت سارا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا تھا. تو وہ ضائع ہونے کی وجہ سے جو ہے بہرحال وہ ایک پانی کی ایک قیمت ہے کہ وہ فصل کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا اپنی کسی اور بہتر ضروریات کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس کو ایک نیچرل ریسورس, قومی ریسورس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہم اس کی پوری ایک پلاننگ فیسلٹی کے نہر سے لے کے فارم تک اور فارم کے اندر کون سی بہترین ٹیکنالوجی جیسے سب سوائل اریگیشن یا ڈرپ ٹیپ ٹیکنالوجی سے 40% تک پانی کی بچت ہو جاتی ہے. نمبر 2, جہاں پہ وہ بیج آٹومیٹکلی اس کی بویا جاتا ہے وہیں پر پانی جو ہے اس کو ملتا ہے. تو نہ ہمارا بیج ضائع ہوتا ہے اور نہ ہمارا پانی ضائع ہوتا ہے, اور جہاں پر پانی چاہیے وہاں پر پانی بھی مل رہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ڈرپ ٹیپ سسٹم جو آپ نے ہمیں سمجھایا جس کو ڈرپ اریگیشن سسٹم بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ سر جو ہم نے سینٹرل پائیوٹ سسٹم دیکھا یا آپ نے ٹیلیمیٹری سسٹم کا جو بتایا ان حوالے سے بتائیے گا. نمبر 2, جس طرح اس وقت ہم پاکستان میں چولستان کے ایریے میں ہی خصوصاً دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لاکھوں ایکڑ زمین جو صرف پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے غیر آباد پڑی تھی, اور آپ نے اپنے چینل کے تھرو لوگوں کو دکھایا کہ وہ چند مہینوں کے اندر آباد ہو گئی. وہ اس کی وجہ سے ممکن تھا کیونکہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پانی صرف ایک شاور کی طرح اسپرنکلرز کے تھرو پورے ایریے کے اندر 250 ایکڑ کے اوپر 7 سے 10 گھنٹے میں دے رہے ہیں, جس کے لیے اگر ہم ایک کنونشنل طریقے سے کرتے تو اس کے لیے 10 دن ریکوائرڈ ہوتے اور شاید ڈبل پانی ریکوائرڈ ہوتا. تو وقت اور ریسورس پانی کا دونوں ہمیں بچے اور یہ ظاہر ہے فارمر کا فائدہ ہوا. بالکل. اچھا سر, جو ہم یہ سینٹرل پائیوٹ سسٹم کو دیکھتے ہیں ہم نے وہاں پر بھی یہ کھڑے ہو کے بات سمجھی تھی, لیکن آپ بھی بتائیے گا ہمیں کہ یہ صرف پانی آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ مختلف فرٹیلائزر یا مختلف چیزیں استعمال کر کے پانی میں کھاد کے ذریعے وہ بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی سینٹرل پائیوٹ سسٹم کام کرے گا. ماشاءاللہ آپ نے جو ٹائم لگایا تو آپ پورا سمجھ کے آئے وہاں پہ. تو یقینی طور پہ یہ صرف پانی دینے کا سسٹم نہیں ہے, اس میں ہم جو ہے وہ جو بھی اس کی نیوٹریشن یعنی کھاد کی ضروریات ہیں یا پیسٹیسائڈس جو ہمیں الگ سے اسپرے کرنے پڑتے تھے, وہ دونوں چیزیں جو ہیں اسی واٹر سسٹم کے ساتھ جو پمپنگ سٹیشنز لگے ہوئے ہیں ہم دے سکتے ہیں. تو ایک مکمل نیوٹریشن جو ہے ایک قطع زمین کو وہ اس سسٹمز کے تحت دی جا سکتی ہے. اب اس میں ایک سوال آتا ہے, وہ یہ کہ ڈرپ ٹیپ سسٹم ہو یا سینٹرل پائیوٹ سسٹم ہو, اریگیشن کا کوئی بھی نظام ہو, ایک کنٹرول یونٹ ہوگا جو جہاں سے کنٹرول ہو رہے ہوں گے, وہ کیا کنٹرول یونٹ ہے, اس کو کنٹرول کرنے والے لوگ کون ہیں, یہ بتائیے پلیز. یہ بہت ایک اہم حصہ ہے اس پورے اسمارٹ اریگیشن یا اسمارٹ ٹیکنالوجی کا. اس کا میں پہلے آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہوں گا کہ یہ پورا سسٹم جو ہے اس کے اندر ملٹیپل کمپوننٹس ہیں. اس کے اندر بنیادی طور پہ سب سے پہلے یہ شروع ہوتا ہے سیٹلائٹ ڈیٹا کلیکشن سے, اور گونگڈونگ سائنو پارک اس وقت 80% کمرشل سیٹلائٹ چائنا میں
مینیج کر رہی ہے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ 2000 PhDs ہیں جو صرف اس سسٹم کو سیٹلائٹ پہ مانیٹر کر رہے ہیں اسپیسیفکلی فار کمرشل پرپس. تو ہمیں زمین کے متعلق بہت قیمتی ڈیٹا اپنے اس سسٹم سے ملتا ہے. سیکنڈری چیز جو اس سسٹم کا اہم حصہ ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی ہے کہ ہم ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ اس سیٹلائٹ ڈیٹا کو فردر فائن ٹیون کرتے ہیں. یعنی اس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں اور ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کس قطع زمین پہ ہمیں کس طرح سے اریگیشن، پانی، کراپ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سٹیپ اس کا آتا ہے ہم نے جو وہاں پہ ڈپلوائے کیا ہے وہ ہے IoTs یعنی انٹرنیٹ آف تھنگس کا. اس کے اندر بہت سے قسم کے سینسرز ہیں جس میں جو آل اراؤنڈ دا فیلڈز ہوں گے، جو اس وقت آل اراؤنڈ دا فیلڈ لگے ہوئے ہیں، اور اس سے ہمیں زمین کی نیوٹریشن کا ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے، زمین کا ٹیمپریچر مل رہا ہوتا ہے، اس کا موئسچر مل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں ویدر کی کنڈیشنز آن گراؤنڈ مل رہی ہوتی ہیں، آلدو کہ وہ سیٹلائٹ سے بھی مل رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے زمین کے اوپر جو اس وقت اس قطعے کے اندر، اس بلاک کے اندر فصل لگ رہی ہے، اس سے متعلق معلومات مل رہی ہوتی ہیں. اور ہمیں کوئی پیسٹ اٹیک ہے کہ وہ فرینڈلی ہیں یا اس کو ہمیں ایکشن لینا ہے اس کے اگینسٹ، وہ معلومات مل رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ معلومات مل رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا جو ایکسپیکٹڈ گروتھ ریٹ ہے اس اسپیسیفک فصل کا کیا وہ ہم لے رہے ہیں. کل سر آپ نے ایک اچھی بات ہمیں یہ بتائی تھی جو چاہوں گا میں آپ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ سسٹم صرف آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے نہیں دے گا بلکہ ڈیسیجن میکنگ پاور رکھتا ہے. بالکل. واٹ ڈز دیٹ مین کہ ڈیسیجن میکنگ پاور رکھے گا؟ انفارمیشن ہونا اچھا ہے لیکن خطرناک بھی ہے. لیکن ہم اس سارے ڈیٹا کو یا اس ساری انفارمیشن کو ایک سینٹرل AI بیسڈ سافٹ ویئر کے اندر انٹیگریٹ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. اوکے. تو سیٹلائٹ، UAVs، IoTs، ٹریکٹرز اور فزیکل ڈیٹا جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ایک AI بیسڈ سافٹ ویئر کے اندر سینٹرل کنٹرول روم میں جا رہا ہے. اور وہاں سے ایک ڈیسیجن طے ہو رہا ہے کہ جی کون سے وقت پانی دینا ہے، کتنا پانی دینا ہے، اگر یوریا کی ریکوائرمنٹ ہے تو کون سے یوریا کی ریکوائرمنٹ ہے یا کون سے نیوٹریشن کی. کیونکہ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہر کسی کو ڈسپلن نہیں دیتا، ظاہری بات ہے. تو اسی طرح ہر فصل کے لیے، ہر موسم کے لیے ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس یہ ڈیسیجن میکنگ سسٹم نہیں ہے تو ہم کر نہیں سکتے کچھ. ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جی سنڈی کا اٹیک ہونے والا ہے، کس ڈائریکشن سے ہوا آ رہی ہے، کس انٹینسٹی کی ہوا آ رہی ہے. میں اس کی آپ کو ایک بہت اہم مثال، جب لوکس اٹیک 2020 کے اندر ہوا تھا تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر پائے تھے. وجہ یہ کہ ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی اور نہ سسٹم تھا اس کو میٹیگیٹ کرنے کا کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں. تو پھر سر ساتھ یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ایک سوال فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے اس کی ایکوریسی کے حوالے سے کہ کتنا ایکوریٹ ہوگا جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، اور پھر اس کی ذرا سکسیزفل سٹوریز بھی ہمارے سے شیئر کریں کہ آپ نے ایک لوٹس اٹیک کی پاکستان میں تو ایگزامپل دی جو ہم نہیں سنبھال پائے، لیکن مختلف جو آپ چائنا کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر کیا کیا کنٹرول سسٹم ہوا اور کیسے بہتری آئی. بہت اہم سوال ہے کہ اس کی سکسیس سٹوریز کیا ہیں. جی. تو اس میں آپ کو پچھلے سال دسمبر سے شروع کرتا ہوں کہ اگر آپ کے نالج میں آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بیجنگ میں سیلاب آیا تھا. جی بالکل آیا تھا. اور ایگزیکٹلی یہی سسٹم نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ کون سے ڈسٹرکٹس کے اندر کتنا پانی کس وقت آئے گا. تو سیلاب کو شاید نہیں روک سکے لیکن جانی اور مالی نقصان نہیں ہونے دیا. وجہ یہ ہے کہ پریڈکشن آف ڈیزاسٹر اتنا ایکوریٹ تھا. ایک اور بہت امپورٹنٹ اس کی مثال اس سے پہلے چائنا میں ہی ہم 3 گارجز ڈیم کی دیتے ہیں کہ بارشیں ہیں یا نیچرل کلیمٹی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. بالکل. لیکن رسک کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. تو یہی واٹر مینجمنٹ سسٹمز تھا جس کی وجہ سے ایگزیکٹ پتہ چلا کہ اتنے ٹائم میں اتنی بارش یا اتنے ملی میٹر پانی آ جائے گا. بہت خوب. تو ہم ٹھیک ہے یہ ایک قدرتی آفت ہے لیکن اس سے اپنے جان و مال کو یقیناً بچا سکتے. بالکل بچا سکتے ہیں. فصل میں بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے کہ ہم کسان کو، جیسے پچھلے ہفتے میں بھاولپور میں تھا، اگر ہم یہ بتا دیتے کہ اگلے ہفتے ٹیمپریچر جو ہے یہ ہونے والا ہے، اس ہفتے میں بیج نہ ڈالیں آپ، تو اس کی جو
پوری ایک بیج کی کاسٹ ہے وہ ضائع نہ ہوتی اور ہو سکتا ہے وہ دوبارہ خریدنے کے قابل ہی نہ ہو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ رسک مینجمنٹ ڈیسیجن چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں ٹی وی کے اوپر یہ نہیں چاہیے کہ جی اگلے ہفتے میں 50 ٹیمپریچر ہونے والا ہے یا اگلے ہفتے میں جو ہے وہ بارش ہونے والی ہے. کسان کو فیصلہ چاہیے ٹھیک ہے جو اس کے موبائل پہ ہو. اچھا سر، ہم نے جو ویدر اسٹیشن وہاں پر وزٹ کیا تھا اس میں مختلف مشینز، کچھ صرف اور صرف انسیکٹ ڈیٹیکٹر تھے، کچھ آپ کی ہوا کے رخ کے حوالے سے بتا رہی تھیں، کچھ سوائل موئسچر کے حوالے سے بتا رہی تھیں. تو کیا کیا ٹیکنالوجی ہمارے پاس ویدر اسٹیشن میں موجود ہیں اور اس کے کنٹرول سسٹم کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے. اب اس کے اندر ہم اس ڈیزاسٹر کو جو بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ ویدر اسٹیشن نہیں ہے، یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا فورکاسٹ سسٹم ہے. اوکے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورکاسٹ سسٹم. اب اس کے اندر ڈیزاسٹر جو ہے وہ موسم کا بھی ہو سکتا ہے. بالکل. کہ اولے پڑنے والے ہیں تو کیا ہم کوئی شیڈ اپنے آرچرڈ پہ دے سکتے ہیں؟ فصل ایک ہفتے کے بعد کاٹنی ہے یا ایک ہفتے کے پہلے کاٹنی ہے؟ کہ بارش کے وقت اگر فصل زمین کے اوپر ہے تو اس کی پورے سال کی جو ہے وہ کمائی پانی کے اندر ہے. تو وہ ویدر اسٹیشن نہیں ہے، وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ہے کہ جی کہاں پہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے اکارڈنگلی ڈیسیجن کیا ہے، صرف انفارمیشن نہیں ہے. بہت خوب. اسی طرح جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر پیسٹ اٹیک ہو رہا ہے جی تو اس 1000 ایکڑ میں کس کونے سے شروع ہوا ہے. اچھا. اور وہ اس کی وہیں پر آپ نے اگر دیکھیں تو اس کے اندر مائکروسکوپس لگے ہوئے ہیں کہ اس نے اس پیسٹ کو، سنڈی کو لیا، اس کو مائکروسکوپ میں انالائز کیا، اس کی نسل، سائز اور انٹینسٹی بتائی اور مین کنٹرول روم میں بھیج دی. اس کنٹرول روم سے فوراً یہ طے ہوا کہ جی ہوا کا رخ اگلے 4 دن میں اس طرف ہے تو ہمیں دوائی کس طرف سے اور کون سی دوائی پھینکنی ہے. کیا بات. اور اس پہ بھی جو ہمارا یو اے وی فلیٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ٹریگر ہو جائے گا اور اس کو چاروں طرف سے لا کے اسی کمپاؤنڈ کے اندر لے کے جائے گا. بجائے اس کے کہ ہوا جو ہے وہ مشرق سے مغرب جا رہی ہے اور ہم بھی مشرق سے مغرب اسپرے کر لیں تو اس کو ہانکا دے کے پوری ہم اپنی فصل کی جو ہے وہ اس میں پھیلا دیں. سر کتنے ایریے کو یہ کور کر سکتا ہے یہ آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم؟ اس وقت آپ نے جو ویدر اسٹیشن دیکھے تھے اس کے ساتھ ایک انٹرنیٹ آف تھنگس کا نیٹ ورک موجود ہے. ٹھیک ہے. جو 5000 ایکڑ کو پورے کو کور کر رہا ہے. اچھا. لیکن کیونکہ اس وقت یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ماڈل فارم صرف 5000 ایکڑ کا تھا اس لیے ہم 5000 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں. جی جی. اس کو ہم 20,000 یا 2 لاکھ ایکڑ کے اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں یا پورے پاکستان کا جیسے جی پی آئی کا الحمدللہ ایک مینڈیٹ ہے کہ ہمیں پورے پاکستان کے ایگریکلچر کی آؤٹ لک کو اپ لفٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے کسان کی زندگی کی کوالٹی کو بہتر کرنا. تو یہ انشاءاللہ اسی سپیڈ سے اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ قوم کی خدمت کے لیے ہم پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. ڈیفینیٹلی. اچھا سر، یو اے وی ڈرونس کے حوالے سے جو آپ ذکر کر رہے تھے وہ بھی اسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہیں. ان کی کیا کیا پرفارمنس ہیں، کیا کیا ڈیوٹیز ہیں؟ کیا صرف اور صرف وہ کھاد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، دوائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، مانیٹرنگ کے لیے ہو رہے ہیں، اور کیا کیا ان کے استعمال ہے سر؟ زراعت کے اندر یہ بہت اہم ٹیکنالوجی اب استعمال ہو رہی ہے دنیا میں. تو اس کے اندر سب سے پہلے تو مانیٹرنگ ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ فصل یا قطع زمین تیار کرنے سے پہلے اس کی ہمارے پاس ایگزیکٹ ویژولز یا اس کی کانٹورز آ جائیں کہ جی لیولنگ کیسے ہونی چاہیے. بالکل. اس کے بعد فصل کے لگنے کے بعد اس کی جو کھاد ہے یا اس کی جو پیسٹیسائڈس کی اسپرے ہے وہ ایک آٹو سسٹم ہے اور یہ بھی اسی سافٹ ویئر سے کنیکٹڈ ہے. بالکل. کہ یو اے وی نے یا ڈرون نے آٹو پائلٹ سسٹم کے تحت اڑنا ہے اور ایک فکسڈ پاتھ پہ اس نے ٹریول کرنا ہے اور جہاں جس انٹینسٹی کی ضرورت ہے وہاں پہ اس نے اریگیشن یہ فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈس کا اسپرے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ اس کے فنکشنز ہیں اور اسی کے اوپر فی الحال وہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں ضرور ایک بہت اہم اور بڑی خوشی کی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے یو اے ویز مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہو رہی ہے اب. اچھا. تو ہمیں جو ہے اب یہ ہم نہ صرف اس کو اپنے فصلوں کے لیے استعمال کریں گے بلکہ یہ ٹیکنالوجی ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے. اور مجھے بڑی خوشی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی پی آئی کا ہر جو انیشیٹو ہے، ہم نے جو انٹرویو کیے آپ کو میں بتاؤں سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرپرسن کے ساتھ، ان کا بھی کہنا تھا ہم سیڈ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سب چیزوں کی وجہ سے ہماری جو اینڈ پروڈکٹ ہوگی
گندم یا کسی بھی شکل میں ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ نے جو ٹیکنالوجی کا بتایا, ہم لوگ ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, تو پاکستان کو خود کفیل اور ایکسپورٹس کی ضرورت ہے. اچھا سر, سوال ذہن میں آتا ہے, یہ ساری ٹیکنالوجی کے سسٹم آپ نے بتایا بین الاقوامی طرز زراعت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, پاکستان میں اب الحمدللہ یہ آ گیا ہے, تو کیا کاسٹنگ آئی پاکستان سے, کہاں سے ٹیکنالوجی ہم نے امپورٹ کی ہے اور کدھر پیسہ لگا ہے, یہ بتائیے گا. اس پروجیکٹ میں الحمدللہ پاکستان کا $1 بھی فارن ایکسچینج کے طور پہ باہر نہیں گیا. $1 بھی؟ جی ہاں الحمدللہ. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور یہ جو ہے GCI نے فارن انویسٹمنٹ جو ہے FDI وہ چائنیز کمپنی سے کروائی اور چائنیز ٹیکنالوجی کو لائے, جو بیسٹ آف دا بیسٹ ایکسپرٹس ہیں ان کو لے کے آئے. ونڈرفل. تو بجائے اس کے کہ انویسٹمنٹ ہوتی, ہمیں انویسٹمنٹ ہم یا اپنی FDI باہر بھیجتے, ہم نے انویسٹمنٹ لائی پاکستان میں اور ٹیکنالوجی بھی لائے, اور اس سے ہماری اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. الحمدللہ جو ٹاپ ناچ یونیورسٹیز ہیں وہ آج آن گراؤنڈ موجود ہیں. ونڈرفل. سینٹر آف ایکسلنس ود ان اسلام آباد, ود ان لاہور اس وقت ان کنسٹرکشن ہے. وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز یہاں پہ آج بھی موجود ہیں. سر, ایک عام کسان کیسے جڑ سکتا ہے اس سارے سلسلے سے, اور آیا یہ جو فیسلٹیز آپ نے بتائی ہیں یہ GPI کے ساتھ منسلک ہونے والے جو لوگ ہیں انہی تک محدود ہیں یا عام کسان؟ اور کیونکہ جب کسان بڑھے گا تبھی ہماری زراعت اور پھر پاکستان کی طرف سے سفر جائے گا. GPI بنیادی طور پہ پاکستان کے لیے, پاکستانی کسانوں کے لیے, بے شک وہ چھوٹے رقبے کا عام کسان ہے یا وہ کارپوریٹ یا انٹرنیشنل انویسٹر ہے, سب کے لیے بلا تفریق یہ فیسلٹیز دے رہے ہیں. بالکل. کیونکہ یہ ایک نیشنل کاز اور نیشنل سروس ہے. کوئی بھی عام چھوٹی اراضی, چھوٹے رقبے والا کسان بھی اس فیسلٹی سے اتنا ہی مستفیض ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے جس طرح ایک کارپوریٹ فارمر ہو رہا ہے. ایکسپورٹس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ نے سسٹم ہمیں سمجھایا ابھی کہ 3 ٹائپس آف سسٹم ہیں, انڈسٹریلائزیشن ہے, منرلز ہیں اور ایگریکلچر ہیں, تو وی آر انویسٹنگ ان ایگریکلچر, کب تک ثمرات آنا شروع ہوں گے اور کیا سلسلہ بنے گا؟ بہت آپ کی اہم سوال ہے یہ کہ ہر ایک ملک کی جو بنیاد ہے وہ اس کی اکانومی ہے, اور اکانومی کے لیے پہلے سیلف ریلائنس اور پھر ایکسپورٹ بیس ضروری ہے. زراعت ایک ایسا شعبہ ہے ایز کمپیئر ٹو انڈسٹری اور منرلز یا کوئی اور شعبے ہم دیکھیں کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ود ان 6 months ہے. آج ایک کسان نے, ایک کارپوریٹ نے فصل لگائی تو 6 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ بھی ملے گا انشاءاللہ منافع کے ساتھ. تو پاکستان کو جو امیجیٹ ایک اکنامک مسائل سے نکلنے کی ضرورت ہے, زراعت ہی وہ واحد شعبہ ہے جس کے تحت یہ ممکن ہے, اور میں ذاتی طور پہ اس کا بڑا حامی بھی ہوں اور اس پہ کمٹمنٹ پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم اس ڈائریکشن میں ہیں جو انشاءاللہ ود ان 2 to 3 years پاکستان کی اکانومی جس مسائل میں پھنسی ہوئی ہے, زراعت میں ڈیولپمنٹ کے تحت وہ ہم اس مسئلے سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ تو بہت بہتر ہو جائے گا, آپ نے جو یہ سب بتایا سلسلہ, ایک خواب کی مانند جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. لیکن ایک بہت اہم حصہ ہم نے SIFC کی بھی اس میں جو ویژن ہے, جو مشن ہے, اس میں بھی پڑھا, اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ ایگری ٹورزم کو بھی پاکستان میں عام کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی کام جاری ہو ساری اسمارٹ فارم میں. وہ کیا ہے سر؟ ہمارا ایگریکلچر اس وقت جو ہے وہ اس ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کے فوکس سے نکل گیا ہے. اس کے جینون مسائل ہیں. جینون مسائل یہ ہیں کہ ہمارے فارمر کے حالات خراب ہیں. اسمارٹ فارمنگ سے ایک, جب ہم ایگریکلچر کو ایک منافع بخش چیز ایک کاروبار سیگمنٹ میں بدل رہے ہیں, وہیں ہم ایگری ٹورزم کو اس طرح سے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے یونیورسٹی کے لوگ, ہمارے ایک عوام جو ہے وہ فارم پہ جائے, وہ دیکھے کہ جی سبزیاں کیسے اگ رہی ہیں, بچے اپنے ہاتھ سے سبزیاں جو ہیں وہ نکالیں, فروٹ لگے ہوئے ہیں تو وہ درختوں سے اپنے ہاتھ سے کاٹیں, پانی دینے کا پروسیس خود دیکھیں,
باقی جس طرح فارم پہ کام ہو رہا ہے وہیں فارم پہ جا کے وہ ویکینڈ انجوائے کریں یا اپنی چھٹیاں انجوائے کریں, تو اس سے ایک کنیکٹ بنے گا. ہاں بالکل. اس کنیکٹ سے اس کو اس محنت کا اندازہ ہوگا کہ جو میز کے اوپر اس کی والدہ روٹی پکا کے دے رہی ہے وہ گندم کس پروسیس سے آئی تھی, پھر اس کو اس روٹی کی بھی قدر آئے گی اور وہ شوق بھی جنریٹ ہوگا. جب وہ جا کے کسی فارم پہ کسی لائف سٹاک کے ساتھ دیکھے گا کہ جی ایک دودھ ٹیبل تک آنے میں گلاس میں اس کے پیچھے کیا پروسیس ہے کہ کھانا کھلانے سے صفائی سے لے کے اس لائف سٹاک کی مینجمنٹ یا بکری کی مینجمنٹ یا کچھ اور جو یہ سارے ہمارے انڈے یا مرغیاں یا یہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ کنیکٹ ہوگا. وہ بچے آگے جا کے اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا فیوچر ہے. صحیح بات ہے. تو یہ بنیادی طور پہ تو مطلب 2 مہینے بعد جب آپ کا فارم تیار ہو جائے گا تو آپ کی پورے پاکستان کے بچوں کو, یونیورسٹیز کے بچوں کو خاص طور پہ ہے کہ آپ وہ آئیں اور آپ کی طرف وزٹ کریں. بالکل, یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ ایگری ٹورزم نہیں ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. سر ون لاسٹ تھنگ, ہمارے جو ہم ذکر کرتے ہیں GPI کا, اس میں GCI ایک ہے, لیکن ہمارے دوسرے جو انیشیٹو ہے وہ گرین لائف سٹاک انیشیٹو بھی ہے. ڈیفینیٹلی وہ بہت ضروری ہے اور دونوں بالکل ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ کا کیا ویژن ہے اپنے اسمارٹ فارم سے ریلیٹڈ, اور چائنا میں آپ لوگ لائف سٹاک کو کیسے مینیج کر رہے ہیں, اور پاکستان میں کیا ماڈل ریپلیکیٹ کرنے کا پلان ہے؟ اس وقت میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ ہم جنگوا انسٹیٹیوٹ کو, یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو تھنک ٹینک ہے لائف سٹاک کا بھی. اس وقت پاکستان سے لائف سٹاک کی ایکسپورٹ فار میٹ اینڈ بفلو جو ہے وہ آلریڈی ہم لائسنسڈ ہیں ہماری کمپنی, اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ بریڈنگ ایریاز جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں اور ڈیزیز فری زون ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ ڈیزیز فری زون یہ ممکن ہو سکتا ہے. یقینی طور پہ ممکن ہو سکتا ہے. آلریڈی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہماری چائنیز اور پاکستان سب جگہ اویلیبل ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس ایریا چولستان اسپیسیفکلی جہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں یہ دنیا کا بیسٹ بریڈنگ ایریا ہے. ہاں بالکل. تو لائف سٹاک یقینی طور پہ ایک اہم حصہ ہے اور پاکستان میں اس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. بالکل. تو ہماری کمپنی بالکل اس لیول پہ یا اس سیگمنٹ پہ کام کر بھی رہی ہے, اور ہم آلریڈی شاید ان چند کمپنیوں میں سے ہیں جن کے پاس یہ ایکسپورٹ کی اتھارٹی ہے. اسمارٹ فارم میں ہم صرف اس کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کے کسان یا پاکستان کی لیے ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک ونڈو ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے کہ یقینی طور پہ جب فگرز اب سامنے آ رہے ہیں تو کوئی بھی انویسٹر لوکل یا انٹرنیشنل GPI کے تھرو جب اس اسمارٹ فارم, اسمارٹ ٹیکنالوجی کو اور اسمارٹ مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرے گا تو ایک بہت بڑا ریونیو اور پروفیٹیبلٹی کا ایونیو کھل جائے گا. ڈیفینیٹلی. اور پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم فارن انویسٹرز کو پروفیٹیبل اور سسٹینیبل پروجیکٹس دیں. ڈیفینیٹلی. تو GPI کا یہ انیشیٹو ایک اور بہت بڑا فارن انویسٹمنٹس کے لیے دروازہ کھولا. اور یہ دوسرا ویسے بھی ہمارا ذریعہ انقلاب ہے, تو اس میں سب کو آگے بڑھ کے حصہ لینا ہوگا. بہت شکریہ زعیم صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. وش یو ویری بیسٹ آف لک, اور ڈیفینیٹلی ہم بھی جلدی دوبارہ وزٹ کریں گے جب آپ کا فارم کمپلیٹ ہو رہے گا, اور اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. خواتین و حضرات, یہ بہت ضروری ہے اور ہماری ہر ویڈیو میں ہر شخص کے لیے یہ میسج ہے, چاہے وہ ایک لوکل انویسٹر ہے, چاہے انٹرنیشنل انویسٹر ہے, چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے آگے زراعت کی طرف فوکس ہونا ہے, ایک عام کسان ہے, یا آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ کہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, آپ سب کے لیے آپ کے اپنے پاکستان میں یہ سنہری موقع ہے. تو آئیے GPI کے ساتھ جڑیے. ہمارا راولپنڈی میں آفس ہے, یا ہمارے ڈسکرپشن میں ہیلپ لائن نمبرز بھی موجود ہیں, آپ لوگ رابطہ کر کے یہ اور مزید آپ کی کوئی کوئریز ہیں, کوئی آپ کے سوالوں, کوئی کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ لوگ ضرور پوچھیں, ہم لوگ اس کو آنسر کریں گے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے اس کو پھیلائیں, اور اپنے جو کمنٹس میں رائے بھی دیں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے, اور اگر آ رہی ہے تو مزید کس قسم کی آپ لوگ زراعت کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے حافظ نجم الثاقب کو دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی ایک ویڈیو میں. اللہ حافظ.